عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے افسانہ مہالکشمی کا پل۔ تقسیم ملک سے پہلے اور اس کے بعد اردو افسانے کے جو بڑے نام ملتے ہیں ان میں کرشن چندر کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے معاصرین میں سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ کرشن چندر کی انفرادیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ انسانی اقدار کے علمبردار ہیں۔ جس زمانے میں وہ سانس لے رہے تھے وہ ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی انسانیت کی پامالی سے متاثر تھے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ زیادہ تر برصغیر میں طبقاتی کشمکش سے پیدا ہونے والی المناک صورت سے متاثر رہے۔ ان کے خیال میں تقسیم سے پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ انسانیت دشمن حالات کا سامنا کرتے رہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ درد مند دل رکھتے تھے اور غریبی کی سطح سے نیچے رہنے والے انسانوں کی معاشی بدحالی، نفسیاتی الجھنوں اور بے چارگیوں کو ذاتی طور پر محسوس کرتے تھے، اور یہی المناک اور دلدوز احساس ان کے افسانوں کا محرک بن گیا اور ان کے جذباتی اور ذہنی کیفیات اجاگر ہوئے۔ سید احتشام حسین لکھتے ہیں، مجھے کرشن چندر اس لیے پسند ہے کہ ان کے افسانوں میں موضوعات کا تنوع بہت ہے۔ کرشن چندر کے مشاہدے کی دنیا وسیع ہے اور ان کی عقابی نگاہ زندگی میں ربط اور بے ربطی دونوں کو اندر باہر سے دیکھ لیتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اشتراکی نقطہ نظر کے باوجود وہ اس سے اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے۔ وہ دراصل اپنے مشاہدات اور فکر و نظر کو کام میں لاتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے شروع میں رومانی افسانے بھی لکھے، لیکن رفتار وقت کے نتیجے میں انہوں نے سماجی حقیقت نگاری کی طرف رجوع کیا اور گرد و پیش کی دنیا میں کراہتی انسانیت کو اپنا موضوع بنایا۔ مہالکشمی کا پل ان کا مشہور افسانہ ہے۔ اس میں انہوں نے سماج کے طبقاتی نظام کے تحت غریبوں اور لاچاروں کی خستہ حال زندگی کے مقابلے میں امیروں اور حکام کی عیش پرستی اور دکھاوے کا نقشہ کھینچا ہے۔ آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ مہالکشمی کا پل کا پلاٹ کیا ہے اور افسانہ نگار کس فنکارانہ حیثیت سے امیروں اور غریبوں کی زندگیوں کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ شہزاد منظر اس افسانے کے بارے میں لکھتے ہیں، سماجی حقیقت نگاری کے زیر اثر انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں ان میں کالو بھنگی اور مہالکشمی کا پل سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آخر ذکر افسانہ میں انہوں نے مہالکشمی کا پل کو علامت بنا کر اپنے قارئین سے سوال کیا کہ سرمایہ اور محنت کی کشمکش میں وہ کس جانب ہیں، مہالکشمی کا پل کی اس جانب یا اس جانب۔ مہالکشمی کا پل میں سب سے پہلے مہالکشمی کا پل نظر آتا ہے۔ پل کے اوپر بائیں طرف لوہے کے جنگلے پر 6 ساڑیاں لہراتی نظر آتی ہے جو سوکھنے کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ ان ساڑیوں کے مختلف رنگ ہیں، بھورا، گہرا بھورا، مٹمیلا نیلا، کرمزی بھورا، سرخ، گہرا نیلا اور لال۔ افسانہ نگار جو خود وہاں چال میں رہتا ہے کہتا ہے کہ یہ ساڑیاں متواتر دونے سے ان کے رنگوں کی آب و تاب مر چکی ہے۔ یہ سستی گھٹیا قسم کی ساڑیاں ہیں، یہ کثرت استعمال سے اور روز دھونے سے تار تار ہو چکی ہیں۔ راوی کہتا ہے، میں ان ساڑیوں کی زندگیوں کو جانتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان ساڑیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ مہالکشمی کے پل کے نزدیک ہی بائیں طرف 8 نمبر کی چال میں رہتے ہیں۔ میں بھی اسی چال میں رہتا ہوں۔ آگے
چل کر وہ کہتا ہے ابھی وزیر اعظم کی گاڑی میں آنے میں بہت دیر ہے۔ ادھر جو یہ بھورے رنگ کی ساڑی لٹک رہی ہے یہ شانتا بھائی کی ساڑی ہے، اور اس کے قریب ہی خستہ جو ساڑی ہے وہ جیونا بائی کی ہے۔ شانتا بھائی برتن مانجنے کا کام کرتی ہے، اور 6 سال کی بچی وہ کام سے لوٹ کر اپنی ساڑی دھوتی ہے، نہاتی ہے، اور ایک غلیظ اور پرانی ساڑی پہن کر کھانا بناتی ہے، اور ساتھ ہی جھنجھلاہٹ میں 2 سال کے بچے کو مارتی ہے۔ اس کا کھانا خشک باجری اور ٹھنڈا پانی ہے۔ گھر میں ان سبوں کو پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ وہ سب افلاس کے مارے ہوئے لوگ ہیں جو مشکل سے کھولی کا کرایہ دیتے ہیں، راشن اور ترکاری مشکل سے خریدتے ہیں۔ اس کے بعد جو عورتیں سامنے آتی ہیں وہ مختلف رنگوں کی ہیں، مگر ان کے رنگ ماند پڑے ہیں۔ یہی حال دوسری عورتوں کا بھی ہے۔ ان میں جیونا بائی بھی ہے جو حد درجہ افلاس اور لاچاری کی زندگی گزارتی ہے۔ اس کی بیٹی افلاس سے تنگ آ کر فارس روڈ پر بھڑکیلا لباس پہن کر بیٹھی رہتی ہے۔ تیسری ساڑی ساوتری کی ہے، اور راوی اس کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے تیسری ساڑی کا رنگ مٹ میلا نیلا ہے۔ یہ ساڑی اس بیوی کی ہے جو خود کلرکی کا کام کرتا ہے۔ اس سے 65 روپے ملتے ہیں۔ وہ 8 نمبر کی چال میں ایک کھولی میں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم سمندر کے کنارے ایک شاندار تقریر کریں گے۔ اس موقع پر لاکھوں آدمی جمع ہوں گے۔ ان لوگوں میں وہ بھی تقریر سننے جائے گا، مگر گھریلو زندگی میں اس سے کوئی آسودگی نہیں ملتی۔ وہ دفتر میں سیٹھ کی گالیاں سنتا ہے، اور گھر میں تنگ دستی کی ماری اس کی بیوی بھی اس سے گالیاں دیتی ہے۔ چوتھی ساڑی کرمیزی رنگ کی ہے۔ یہ جبو بھائیے کی بیوی لڑیاں کی ساڑی ہے۔ 5ویں ساڑی کا کنارہ گہرا نیلا ہے۔ یہ ساڑی منجولا کی ہے۔ اس کا خاوند چرخی کی زد میں آ کر فوت ہو جاتا ہے۔ 6ٹھی ساڑی کا رنگ لال ہے۔ اس کی پہننے والی مر چکی ہے، اور اب یہ مائی کی ساڑی ہے جو گھر نہ ہونے کی وجہ سے آنگن میں کھاتے ہیں اور وہی سوتے ہیں۔ اس دن بنگروں کی ہڑتال میں گولی چلی اور بڑھیا کی موت واقع ہوئی۔ اسی اسنا میں وزیر اعظم کی گاڑی نکل جاتی ہے۔ وہ وہاں رکتے ہیں۔ وہ گاڑی سے اتر کر پلیٹ فارم پر نہیں ٹہلتے اور 6 ساڑیوں کو نہیں دیکھتے جو ماں لکشمی کے پل کے بائیں طرف لٹکتی ہیں۔ راوی جذباتی ہو کر کہتا ہے کہ یہ ساڑیاں ان کروڑوں عورتوں کی ساڑیاں ہیں جو غریبی اور محرومیوں کی زندگیاں گزارتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پل کے اس طرف مجبور عورتوں کی ساڑیاں اور پل کے اس پار اونچے گھرانوں کی عورتوں کی رنگا رنگ ریشمی ساڑیاں ہیں۔ آخر میں وہ امیروں اور حاکموں سے کہتا ہے کہ آپ اس پل کے دائیں بائیں دونوں طرف دیکھیے اور پھر اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مہالکشمی کے پل کے دائیں طرف ہیں یا بائیں طرف۔ کرشن چندر کی افسانہ نگاری کی اہمیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، اور جہاں بھی ان کی نظر سماج کے دھتکارے ہوئے اور کچرے ہوئے لوگوں پر پڑتی ہے تو وہ حد درجہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کا قلم رواں ہو جاتا ہے۔ انہوں نے رومانی افسانے بھی لکھے، مگر اشتراکی تحریک کے زیر اثر انہوں نے حقیقت نگاری سے کام لیا اور اپنی پوری شخصی قوت کے پسماندہ لوگوں کی کربناک زندگی کے مورکے پیش کیے۔ ایسا کرتے ہوئے ان کی جذباتی کیفیت اجاگر ہوتی ہے۔ مہالکشمی کا پل اس کی مثال ہے۔ راوی جو کچھ چال میں رہنے والے لوگوں، خاص کر عورتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، وہ کرشن چندر کی انسانی ہمدردی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس افسانے میں راوی کا کردار اور پھر مختلف عورتوں کے کردار حقیقی سطح پر زندہ نظر آتے ہیں، اور ان کی عبرتناک زندگی سے قاری کی توجہ ملک کے رہنے والے کروڑوں مردوں اور عورتوں کی طرف منعطف ہوتی ہے۔
افسانے کے خاتمے پر ان کا یہ کہنا کہ آپ غریبوں کی طرف جانا چاہیں گے یا عمرہ کی طرف، ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ تاہم افسانہ پڑھ کر قاری کو سرمایہ اور محنت کی کشمکش کی جانب کا احساس ہوتا۔ عظیم الشان صدیقی لکھتے ہیں، مہالکشمی کا پل جہاں عمیق مشاہدے، تکنیک کی ندرت اور جزیات نگاری کا فن کارانہ شعور کا ثبوت فراہم کرتا ہے، وہاں وہ تلخ سماجی حقیقتوں کو ابھارنے کے لیے متضاد رنگوں کو استعمال کرتے ہیں، جس میں ایک طرف وزیر اعظم کے استقبال کی تیاریاں ہیں، چمک دمک ہیں، تو دوسری طرف ایسے لوگوں کی بستی ہیں جنہیں انتھک محنت کے بعد بھی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان بھی میسر نہیں۔ کرشن چندر ایک خود آگاہ ادیب ہیں۔ وہ شروع سے افسانہ نگاری کو مقصد حیات بنا چکے تھے۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ وہ پیدائشی افسانہ نگار ہیں۔ وہ بچپن ہی سے اپنی تخلیقی قوت کی آگہی رکھتے ہیں۔ وہ خارجی طور پر عمر کے آغاز سے ہی دور دراز دیہات کی انسانی زندگی کی پسماندگی، بھوک، افلاس کو دیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو وقت انہوں نے ریاست جموں و کشمیر میں گزارا ہے، ان خوبصورت دنوں کا آئینہ کے عنوان سے اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں، میرے لڑکپن اور جوانی کے دن بڑے خوبصورت رنگوں سے معمور ہیں۔ کشمیر کی جھیلیں اور آبشار، پہاڑ اور وادیاں، دھان کے کھیت اور زعفران کی خوشبو، گٹا عورت کی آنکھوں کی طرف برستی ہوئی اور برف کے گالے سفید گلاب پتیوں کی طرف بکھرے ہوئے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، میں کیا کروں ان آنکھوں کو کہ میں نے دھنک کے رنگ ہی نہیں دیکھے، میں نے بھوک کا رنگ بھی دیکھا ہے۔ کرشن چندر نے اپنی داخلیت کے بارے میں لکھا، مجھے آج تک یہ معلوم نہ ہوا کہ اندر کی دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور باہر کی دنیا کہاں ختم ہوتی ہے۔ مجھے تو اندر اور باہر کی دنیا ایک سی نظر آتی ہے۔ کرشن چندر کے افسانوں میں اندر اور باہر کی دنیا میں کوئی حد فیصل نہیں کر سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس طرز فکر سے وہ بے شمار واقعات اور حالات سے متصادم ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں افسانوں میں طرح طرح کے کردار نظر آتے ہیں۔ موضوعات کا تنوع ہے، اس طرف سے ان کے افسانوں میں لوگوں کی ایک دنیا نظر آتی ہے۔ سید احتشام حسین لکھتے ہیں، کرشن چندر کے مشاہدہ وسیع ہے، ان کی عقابی نگاہ زندگی میں ربط اور بے ربطی دونوں کو اندر اور باہر دیکھ لیتی ہے۔ جب 1947 کو ملک کی آزادی کے ساتھ ہی بے گناہ لوگ مارے گئے اور چاروں طرف خون کے دریا بہنے لگے، تو کرشن چندر جیسے حساس، فہیم اور رشتوں کے قدردان کے سارے خواب ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ حد درجہ غریبی کے مارے ہوئے بے بس انسانوں کی حالت زار دیکھ چکے تھے۔ اس منزل پر آ کر وہ دل و جان سے اشتراکی نظریہ حیات کی معنویت سے آگاہ ہو چکے تھے۔ وہ روحانی افسانوں سے زیادہ روزمرہ زندگی کی مجبوریوں پر سوچتے رہے اور عمرہ کے مقابلے گندے جالوں میں رہنے والے انسانوں کی حیوانوں سے بدتر زندگی کا نقشہ کھینچا۔ مہالکشمی کا پل اس کی ایک مثال ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے سماج کے دو طبقوں کے تضادات کو اجاگر کیا ہے۔ یہ طبقاتی نظام معاشرت ادیبوں کا ایک جانا پہچانا اور پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ کرشن چندر کے متعدد افسانے اسی موضوع پر لکھے گئے ہیں، مگر مہالکشمی کا پل اس کے تخلیقی ذہن کی کارکردگی کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ افسانہ حقیقت سے متعلق ہونے کے باوجود تخیل کے کارگر عمل کا پتہ دیتا ہے۔ افسانہ کرشن چندر کے ہاتھوں ایک دلچسپ صورت اختیار کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ مہالکشمی کے پل کے بائیں طرف لوہے کے جنگلے پر جو 6 ساڑیاں لہرا رہی ہے، یہ پھٹی پرانی ساڑیاں ہر روز سوکھنے کے لیے ڈال دی جاتی ہے۔ آگے چل کر افسانے کے بیان کنندہ کا کہنا ہے، میں ان ساڑیوں کی زندگیوں کو جانتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان ساڑیوں کو استعمال کرتے ہیں۔
یہ لوگ مہالکشمی کے پل کے قریب ہی بائیں طرف 8 نمبر کی چال میں رہتے ہیں۔ یہ چال متوالی نہیں، بڑی غریب سی چال ہے۔ میں بھی اسی چال میں رہتا ہوں، اس لیے آپ کو ان ساڑیوں اور ان کے پہننے والوں کے متعلق سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ سب محنت مزدوری کرنے والے خستہ حال عورتوں کے کردار ابھارتے ہیں۔ غریب اور محنتی عورتوں کی ساڑیوں کی حالت اور رنگ دراصل ان کے پہننے والی عورتوں اور ان کے کنبوں کی اصلی زندگیوں کو پیش کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ 6 عورتوں اور ان کے گھریلو زندگیوں کے درد و داغ کو اجاگر کرنے کا ایک دلچسپ طریقہ ہے۔ چال میں ان مجبور لوگوں کی آنکھوں کو وزیر اعظم صاحب کی گاڑی سے جو اسی پل سے پار کے علاقے میں گئے اس بات کی توقع تھی کہ وہ جب واپس آئیں تو منتظر لوگوں سے بات چیت کریں گے، لیکن واپسی پر ان کی گاڑی وہاں نہ رکی اور وہ ان 6 رنگ برنگی ساڑیوں کو نہ دیکھ سکے۔ بیان کنندہ کہتا ہے، وزیر اعظم صاحب کی گاڑی نہیں رکی اور وہ ان 6 ساڑیوں کو نہیں دیکھ سکے، اس لیے میں اب آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کی گاڑی ادھر سے گزرے تو آپ ان 6 ساڑیوں کو ضرور دیکھیں جو مہالکشمی کے پل کے اس طرف لٹک رہی ہے، اور پھر آپ ان رنگا رنگ ریشمی ساڑیوں کو بھی دیکھیے جنہیں دھوبیوں نے اسی پل کے بائیں طرف سوکھنے کے لیے لٹکا کے رکھا ہے، اور جو ان گھروں سے آئی ہیں جہاں اونچی چمنیوں کے کارخانوں کے مالک اونچی اونچی تنخواہوں کے پانے والے رہتے ہیں۔ آپ اس پل کے دائیں بائیں دونوں طرف دیکھیے اور پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔